میرا نام دعا کاظمی ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے. میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہ رہے تھے. مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں ہوں. میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں. مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا. میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی سامان نہیں لائی تھی. میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں. میں بالغ ہوں. میری عمر 18 سال ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے. کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے. خدا مجھے تنگ نہ کیا جائے. میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، دعا زہرا کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. کل کی نیوز آپ نے سنی تھی کہ دعا زہرا نے لاہور کے ظہیر سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اور آج کچھ گھنٹے پہلے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے اندر کہ دعا زہرا نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے، جو کہ آپ پہلے سن چکے ہیں. آگے بھی مزید دوبارہ آپ کو سناتا ہوں وہ ویڈیو بیان میں دعا زہرا نے کیا کہا. آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ قصور کس کا ہے، کس کی غلطی ہے. یہاں پہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے سارا کچھ جو معاملہ ہے وہ واضح کھول کر رکھ دیں گے. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین، ہوا یہ کہ 16 تاریخ کو دعا زہرا اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے. 3 دن کے بعد وہ رپورٹ ہوتا ہے کیس، اور اس کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے دعا زہرا مسنگ. اس کے والدین کے بہت سارے بیانات تھے جو میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سنا چکا ہوں. اس کے والدین نے عدالتوں کو قصوروار ٹھہرایا، کہا کہ ہمارے لیے بھی عدالتیں کھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں انصاف دے، ہماری بچی کو بازیاب کروائیں کہ ہماری بچی کڈنیپ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کچھ دن بعد پولیس نے اپنا بیان دیا تھا. پولیس نے کہا تھا کہ دعا زہرا کے کوئی کسی قسم کا ایسا کلو نہیں ملتا کہ اسے کڈنیپ کیا گیا ہو، کیونکہ جو 6 فٹ کی جو ان کی گلی تھی وہاں پہ 5 CCTV فوٹیج کیمرے لگے ہوئے تھے، اور وہاں سے کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملا. اور انفیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کیمرے کے اندر اس دن کی بھی کچھ کیمروں کے اندر ریکارڈنگ نہیں ہے، اور کچھ سے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ریکارڈ نہیں ملا. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو پولیس نے کہا کہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، اس کے اوپر ویلا اٹھایا گیا. پھر ساتھ پولیس نے ایک اور جو ویڈیو ہے وہ جاری کی کہ ایک لڑکی، اس کا نام دعا زہرا جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ کسی سوزوکی کے اندر بیٹھ کر اپنی مرضی سے چلی گئی ہے، نہ کہ اسے کڈنیپ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈراپ سین کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے مختلف ویڈیوز کی ہیں کہ کچھ نے کہا کہ یہ زیورات لے کے یہاں سے گئی ہے. اب یہاں پہ جو آج کی کنڈیشن ہے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے، ہم ایسے کہہ نہیں سکتے. اور جہاں پہ جو آج کی سچویشن ہے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا، پھر اس کے کیس میں ہوا کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. بڑے اہم پہلو ہیں، آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک جو ہے اس طرح انداز میں اور اس طرح کی انفارمیشن کوئی نہیں دے گا. اور یہاں پہ ہوا یہ کہ اب جو اس کا ویڈیو بیان آیا ہے اس کے اندر دعا زہرا نے یہاں پہ بتایا کہ پہلے اس کے والدین کا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں والدین نے یہ کہا کہ جو یہ الزام لگایا گیا کہ اس کی بیٹی 14 سال کی ہے نہ کہ 18 سال کی ہے. ایک بات تو اس کے اندر تضاد آیا، کیونکہ اس کے والدین نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہماری شادی 2005 میں ہوئی ہے، تو اس کی 2008 سے کیسے شادی ہو سکتی ہے، یا مطلب اس کی 18 سال ایج کیسے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ یہاں پہ مسئلہ پیش آیا. پھر ساتھ ساتھ اب جو اس کے اپنے ویڈیو بیان میں دعا زہرا نے بتایا کہ میں 18 سال کی ہوں، میں بالغ ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر کے ساتھ نکاح کیا ہے، کیونکہ میرے والدین میرا نکاح کسی اور کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے. اور یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، کچھ ان کے حق میں اور کچھ ان کے مخالف بیان دے رہے ہیں کہ
والدین اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اسلام کے اندر جبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کی بچی ہے, نہ ہی وہ شکل سے 18 سال کی بچی لگتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی میچورٹی کی 18 سال کی ایج کی علامت کو اس طرح کی نظر آتی ہے کہ وہ لڑکی واقعی ہی 18 سال کی ہے. پھر کچھ نیوز یہ بھی چلی کہ اس نکاح کا کو نکاح پڑھایا گیا, اس نکاح کا کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا, اور پھر بات یہ بھی میڈیا کے اندر سامنے آئی کہ اس نکاح کا میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. پھر دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ یہ بھی چلا جعلی نکاح کے حوالے سے کہ جعلی نکاح ہوا ہے, اور یہ کس نے جو پہلے نیوز چلائی تھی جس چینل نے, اس کے خلاف پروپیگنڈا چلایا گیا کہ جعلی نیوز کی نکاح کی چلائی گئی ہے, نکاح ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ جس مولوی کو پکڑا گیا جس کے خلاف شبہ تھا اس کو حراست میں لیا گیا تھا, اس نے نئے سرے سے بالکل جو ہے وہ اس کی تردید کر دی ہے کہ میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. پھر اب جو اس نے اپنی ویڈیو پیغام میں کہا میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور میرے والدین مجھے مارتے تھے اور مجھے تنگ نہ کیا جائے, میں اپنے ہسبینڈ کے گھر خوش ہوں. یہ اب اس کی تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ناظرین, یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کیس کے اندر اب قصور کس کا ہے, یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں. پہلے تو اس ایج میں جو انسان ہوتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ ایسے کیسز کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے جب اس کو تھوڑی سی آزادی دی جائے. آزادی کے خلاف نہیں ہے ہم, لیکن اگر تھوڑا سا کسی چیز میں وہ ملوث ہوتا ہے, اگر کسی سے کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا, تو بہت زیادہ اپنے پیار کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ جب ایک میچور نہ ہو اولاد, اس کے بعد اس طرح کے کیسز آتے ہیں, جتنی تکلیف جتنی شرمندگی معاشرے کے اندر والدین کو ہوتی ہے اور اس کے رشتہ داروں کو ہوتی ہے اور کسی کو بھی نہیں ہوتی, کیونکہ باقی لوگ تو باتیں بناتے ہیں, باتیں تو بہت سارے لوگ مختلف غلط باتیں کر جاتے ہیں اور وہ بیٹی ہونے کا یا بیٹے ہونے کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کر جاتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ بھی یہاں پہ کہہ جاتے ہیں جس کا کہنا اور ان کے والدین کو سننا اگر پڑے تو بہت زیادہ دکھ ہوگا. کچھ والدین تو یہ معاملہ دیکھ کے جو ہے وہ اپنے آپ سے کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ساتھ یقیناً کچھ کیا بھی ہے شرمندگی کی وجہ سے, یا وہ برداشت نہیں کر پائے اس صدمے کو, اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں. تو ناظرین, اس کنڈیشن میں والدین کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے اس سٹیج کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں پیار محبت میں, جو ایک ہمارا جو جنسی وہ ہے آپس میں اس میں اٹریکشن ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے میل فیمیل کے اندر. تو یہ محبت یہاں پہ اس سٹیج پہ کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اس طرح کی جو بڑھوتری ہے, اس طرح کا جو سٹیپ اٹھایا جانا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ظہیر یہاں پہ آیا کراچی کے اندر اور اس کو لے گیا, اور یہ کتنا بڑا پلان کیا گیا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ناظرین, اس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں, کیونکہ ہم جو ہیں ہماری جو تربیت کی گئی ہے اس طرح حوالے سے کہ ہمیں اپنے والدین نے جو تربیت دی ہے الحمدللہ ہم ناز کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم اس طرح کا کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے, اور نہ ہی کبھی اپنے والدین کے لیے اور اپنی جو معاشرے کے لیے کبھی بھی اس طرح کی مثال نہیں چھوڑیں گے. ہمیشہ اس طرح کی مثال جو ہوتی ہے وہ آخر تک انسان کا درد سر بنی رہتی ہے. گو اس نے نکاح کیا ہے, کوئی زنا نہیں کیا, لیکن اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ والدین کے لیے, کیونکہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچی کا, اس کی خواہشات کا, اس کے پسند کا جو ہے وہ خیال رکھیں, کسی کے اوپر زور زبردستی نہ کریں. ہاں, اگر کچھ اس طرح کے پہلو ہوں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں, وہ نہ جانتا ہو, تو کسی طریقے سے اسے سمجھائیں, نہ کہ اس کے اوپر زور زبردستی کریں. تو ناظرین, یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی, آج سے کچھ دیر پہلے کی, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.